نمازوں کا اہتمام کیا، قرآن سے محبت کی، ماں باپ کی خدمت کی۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جسے مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا، مدینے والی سرکار نے ارشاد فرما دیا، میں محمد الرسول اللہ گواہی دیتا ہوں اللہ پاک ایسے مسلمان کو ضرور جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ مسلمانوں کلمہ چھوٹا ہے، ہمیں قدر کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ کی قدر نہ کی، سبحان اللہ کی قدر نہ کی، الحمدللہ کی قدر نہ کی، اللہ اکبر کی قدر نہ کی، اماں ابا کی قدر نہ کی، قرآن کی قدر نہ کی، پورا رمضان المبارک گزر گیا، روزے کی قدر نہ کی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، صحابہ کا مجمع موجود ہے، حضور نے فرمایا اور صحابہ کی جماعت اور میرے غلاموں اور میرے جانثاروں، ایک دن میں کم از کم 20 مرتبہ موت کا ذکر کیا کرو۔ ساڑھے پاسے کوئی موت کا ذکر کرنا کہ خیر ہے، ہونے تھوڑی مرنا ہے۔ ساڑھے پاسے تو ایویں ہوندا نا جو میاں آج تک عائش کر آجے بڑا ٹائم باقی ہے، لیکن مدینے والی سرکار سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں، او میرے جانثاروں او میرے غلاموں، امام الانبیاء کی محبت میں زندگی گزارنے والوں، کم از کم ایک دن میں 20 مرتبہ موت کا ذکر کیا کرو۔ صحابہ اہل بیت نے عرض کر دیا، کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن میں 20 مرتبہ موت کا ذکر کریں گے، بار بار موت کو یاد کریں گے، بار بار موت کا ذکر کریں گے، اس کا دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا، فجر میں موت یاد ہو مسلمان نماز قضا نہیں کرتا، اشراق میں موت یاد ہو نوافل قضا نہیں کرتا، چاشت میں موت یاد ہو نماز قضا نہیں کرتا، ظہر میں موت یاد ہو نماز قضا نہیں کرتا، عصر میں موت یاد ہو عصر کی نماز قضا نہیں کرتا، مغرب میں موت یاد ہو مغرب کی نماز قضا نہیں کرتا، عشاء میں موت یاد ہو عشاء کی نماز قضا نہیں کرتا، تہجد میں موت یاد ہو تہجد کے نوافل قضا نہیں کرتا، اور اماں ابا کی بے ادبی کرتے ہوئے موت یاد ہو ماں باپ کی بے ادبی نہیں کرتا، اور موت یاد ہو مسلمان شراب نہیں پیتا، موت یاد ہو زنا نہیں کرتا، موت یاد ہو ملاوٹ نہیں کرتا، موت یاد ہو سگے بہن بھائیوں کا حق نہیں کھاتا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ نے عرض کر دیا، کالی کملی والے اور شافی معاشر ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن میں 20 مرتبہ موت کا ذکر کریں گے، بار بار موت کو یاد کریں گے، اس کا موت کے وقت کیا فائدہ ہوگا؟ حضور نے فرما دیا، اور جس نے بار بار موت کا ذکر کیا، بار بار موت کو یاد کیا، جب اس کو موت آتی ہے پروردگار عالم اس موت کا شمار شہداء والی موت میں فرما دیتے ہیں۔ مسلمانوں کوئی عمل تو ایسا ہونا جو قبر میں لے کے جائے، موت کے وقت کوئی عمل کام آئے، قبر میں کام آئے، دنیا میں کام آئے، میدان محشر میں کام آئے۔ جیسے صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے نا، جو زندگی موت بھی ہو جائے گی، جیسی زندگی موت بھی ویسی، ساری زندگی نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، داڑیاں منڈوا کے گندی نالی میں ڈالی، ماں باپ کو گالیاں دی، بے ادبی کی، تو تم نے کیا سوچا ہے، ہم نے کیا سوچا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا؟ اور نہیں، اور جب تک موت کا فکر نہیں کرو گے، قبر کا فکر نہیں کرو گے، اور مسلمانوں زندگی میں نماز پڑھنی پڑے گی، قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، اماں ابا کی خدمت کرنی پڑے گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنا پڑے گا، فکر کرنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا، اتنا یاد کرنا پڑے گا کہ اگر اچانک بے ہوشی کی بھی موت آئی تو اتنا تکیہ کلام بنے، خود بخود زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو جائے۔ حضور نے فرمایا، جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ آ گیا، محمد الرسول اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ ایسے مسلمان کو ضرور جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس علی ثواب کی محفل میں آئے ہو، نیک محفل میں آئے ہو، فکر کریں، دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔
زندگی ایمان والی ہوگی تو موت بھی اللہ پاک ایمان والی عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں، دنیا کی دولتیں کتنی بھی دولت کماؤ، ادھر میاں حاجی شان صاحب کا موت آئی تو بچوں نے خود کہا ابا جی کے کپڑے اتارو، اماں جی کے کپڑے اتارو۔ کسی کی بیگم فوت ہوتی ہے، سونی بیگم، پیاری بیگم، مٹھی بیگم، جس کے محبوبہ بیگم، جس کے لیے بڑے جوڑے زیور، جس کے کہنے پہ بندہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اگر موت آ جائے شوہر خود کہتا ہے اس کے کپڑے بھی اتار لو، ادھر زیور بھی لا لینا۔ کیوں؟ یہ نظام قدرت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ بندی دنیا میں آئے تھے، ننگے تھے، اب اجازت ہے چند چادروں میں لپیٹ کے میں اللہ کا بندہ بندی مجھے واپس کر دوں۔ اس لیے اللہ والا کہتا ہے بازا جا رہا ہے راست پہ، آجا عملی زندگی اپنا لے۔ کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور دنیا کتنی بھی کما، کتنی بھی دولت جمع کر، کتنے بھی مکان بنا، کوٹھیاں بنا، بنگلے بنا، زمین جائیداد جمع کر، اور دنیا کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ دنیا کے لیے ہمارا بڑا انتظام ہے، بڑی محنت ہے، بڑی کوشش ہے۔ ہر بندہ سوچتا ہے میرا مکان اچھا ہونا چاہیے، میری گاڑی اچھی ہونی چاہیے، میرا لباس اچھا ہونا چاہیے، میرا بنگلہ اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ والا کہتا ہے اور مرے بغیر گزارا کوئی نہیں، قبر نے بھی ضرور آنا ہے۔ کبھی یہ بھی سوچ لیا کر میری قبر بھی روشن ہونی چاہیے۔ ہماری قبروں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ روشن کرے گا، قبر کو نماز روشن کرے گی، قبر کو تہجد کی نماز روشن کرے گی، قبر میں کوئی بھی دوست کام نہیں آئے گا، قبر میں اللہ کا قرآن کام آئے گا۔ اس لیے کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل۔ آج کہتا ہے میں جوان ہوں، میں حسین ہوں، میں مالدار ہوں، میں بڑی قوم کا مالک ہوں، میری برادری بڑی ہے۔ کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ اور تجھ سے پہلے بڑے بڑے آئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، حسین چلے گئے، وزیر چلے گئے، صدر چلے گئے، امیر چلے گئے، پیر چلے گئے، مولوی چلے گئے، بڑی بڑی حسیناؤں کو قبر میں مٹی میں ملا کے رکھ دیا۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے قبرستان کا چکر لگایا کرو، قبروں کو دیکھ کے تمہیں اپنی موت یاد آ جائے گی۔ نوجوان قبرستان میں آیا کھڑا ہے، بادشاہ وقت کی قبر ہے، گر گئی ہے، مسمار ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی، بالکل برابر ہو گئی۔ بادشاہ کی قبر پہ چکر پھیرا مارنے والا کوئی نہیں۔ بادشاہ زبان حال سے کہتا ہے اور میری قبر پہ چکر لگانے والے اور بھول کے قبرستان میں آنے والے، اور دیکھ لیں قبرستان میں کتنی ایسی قبریں بھی موجود ہیں جو کہتے تھے کل توبہ کریں گے، پرسوں توبہ کریں گے، اگلے رمضان میں توبہ کریں گے، شب قدر میں توبہ کریں گے، اور شب برات میں توبہ کریں گے۔ زندگی نے وفا نہ کی، آج وہ اپنی قبروں میں آہیں بھر رہے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے میری قبر کو دیکھ لیں، میں دنیا پہ حکومت کا مالک تھا، ملکوں کا مالک تھا، اقتدار کا مالک تھا، فوج استقبال کرتی تھی، پولیس استقبال کرتی تھی، لوگ استقبال کرتے تھے، چاروں طرف نعرے لگائے جاتے تھے، بڑے واہ کی جاتی تھی، بڑا انتظار کیا جاتا تھا، اور دنیا میں جب لوگ میرا استقبال کرتے تھے میرے اندر غرور آ گیا، میرے اندر تکبر آ گیا، میرے اندر فخر آ گیا تھا، اور حال یہ بن گیا تھا کہ غرور تھا نہ موت تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، پر آج تم سے کیا
कहूँ लहद कभी पता नहीं। और देख ले वाह वाह करने वाले भूल गए, पुलिस भूल गई, फौज भूल गई, घर वाले छोड़ गए, सब मुझे जवाब दे गए। आज मेरी कब्र के साथ क्या बन गया, पर आज तुमसे क्या कहूँ कब्र कभी पता नहीं। और देख ले आज मेरी कब्र पे फेरा मारने वाला कोई नहीं। मुसलमानों, लोगों को माँ बाप की खबर याद नहीं रहती, लोगों को दोस्तों की खबर याद नहीं रहती, लोगों को पीरो मुर्शद की खबर याद नहीं रहती, लोगों को सदर की खबर याद नहीं, मुहिब्बीन की खबर याद नहीं, दोस्त की खबर याद नहीं, सोनी बेगम की खबर याद कोई नहीं।